کریں گے نا انشاءاللہ. اب اس کی برکت سے کیا ہوگا؟ گھر میں 100% نماز کا ماحول زندہ ہوگا. اس کی برکت سے کیا ہوگا؟ گھر میں ذکر و تلاوت کا ماحول زندہ ہوگا. اذکار مسنہ کا اہتمام زندہ ہوگا. ہمارے گھروں میں سادگی اور سنت کا ماحول آئے گا. اور ہمارے گھر میں میرے دوست بزرگوں اپنے بچوں کی دینی مزاج کے بننے کی شکلیں پیدا ہوگی. اور عورتیں اپنے مردوں کو اللہ کے دین پر اور اللہ کے راستے میں نکلنے میں معین و مددگار بنے. کتنی عورتیں ہیں جنہوں نے ترغیب دے کر اپنے زیور بیچ کر اپنے مردوں کو بیرون کے سفر پہ روانہ کیا ہے. اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں اپنے بارے میں کہ میں آج جو کچھ کام میں جس شکل میں بھی ہوں، میرے دوستوں ہمارے گھر والوں کا حصہ ہے. پہلے 4 مہینے بیوی کی مہر کی رقم لے کر نکلا تھا. یہ تحفظ نعمت کے طور پر عرض کر رہا ہوں. تو گھر میں عورت کا دین کا مزاج بنے یا اپنے مرد کو قربانی پلائے. پھر ہمارے باہر کی قربانی میں آج جتنے میرے دوستوں لوگ کام کرنے والے قربانی میں آگے آپ دیکھیں گے تو ان کے گھر کی مستورات کی اعانت اور مدد ان کے ساتھ. ورنہ اگر بیوی کہے تم کو جانا ہے 4 مہینے، چلو تم چلو، میں برقع اوڑی چلی ماں کے گھر، یہ بچے بھی لے جاؤ، یہ منا منی یہ ساری فوج جو ہے نا، یہ مرغی یہ گھر میں بکرے جانور سب کو لے جاؤ، جاؤ کرو تبلیغ میں، چلی ماں کے گھر. تو بتاؤ کون مرد مجاہد ہے جو نکل جائے گا تبلیغ میں؟ اور تو عورت کہتی ہے تیرے بچے میں دیکھوں گی، ہاں تیرے ماں باپ کی خدمت میں کروں گی، تیرے گھر کے جانوروں کو میں دیکھوں گی، تیرے گھر کو میں سنبھالوں گی، تو اللہ کی راہ میں جا. ہر نکلنے والے کے پیچھے میں جو ان کی عورتوں کی قربانیاں موجود ہیں. کیا ہے نہیں ہے؟ ارے بتاؤ نا، تب ہم نکل کر آئے. اسے اپنی محنت میں اپنے گھر میں تعلیم کر کے اپنی بیوی بچوں کو دعوت کی محنت میں اپنے ساتھ شریک کرو. کریں گے انشاءاللہ. بعض جگہ ماحول نہ ہونے کی وجہ سے عورتوں کی طبیعت میں سختی ہوتی ہے، گھر کی تعلیم کی برکت سے بھی قریب نہیں ہو پاتی، تو اس کے لیے دوسری شکل اور دوسری چیز میرے دوستوں بزرگوں اپنے محلے کی اجتماعی تعلیم ہے. اور یہ محلے کی اجتماعی تعلیم کی حیثیت وہی ہے جو ہفتے میں ایک دن شب گزاری میں مردوں کے جڑنے کی حیثیت ہے. کہ ہفتے میں ایک دن مرد شب گزاری میں جاتے ہیں اپنی فکر کو بڑھانے کے لیے، ایسے ہفتے میں ایک دن مستورات کی اجتماعی تعلیم عورتوں کی فکر کو دینی بنانے کے لیے. اور ان میں بھی وہی عمل ہے جو گھر میں زندہ کرنا ہے. ایک فضائل کی تعلیم ہے اور ایک 6 نمبروں کا مذاکرہ ہے. اور 6 نمبر پر میرے دوستوں محلے کی اجتماعی تعلیم میں پہلے مردوں کو اللہ کے راستے میں نکلنے کی تشکیل ہے، پھر مستورات کو بھی اللہ کی راہ میں نکالنے کی ترغیب ہے. کبھی 3 دن کے لیے عورتوں کو تیار کرنا ہے کہ اپنے محرموں کے ساتھ 3 دن لگانے کی کوشش کریں. یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ لیکن محلے کی اجتماعی تعلیم شروع کرنے کے لیے اب کسی نئی جگہ تعلیم کوئی مسجد والا اپنے طور پر شروع نہیں کر سکتا. پہلے جو ہو رہی ہے اللہ اس کو قبول کرے. اگر کہیں رخ میں کمی ہے اس کو رخ کو پورا کرنے کی اور صحیح رخ پر لانے کی کوشش کرے. لیکن کسی نئی جگہ مستورات کی اجتماعی تعلیم شروع کرنے کے لیے شرائط ہے. سب سے پہلے تو جس گھر میں مستورات کی اجتماعی تعلیم ہو اس گھر کے مرد کا وقت لگا ہونا ضروری ہے. عورت کا اگر وقت لگاؤ تو بہت بہتر، ورنہ کم سے کم عورت کا دینی مزاج کیا ہو، دینی مزاج. یہ پہلی شرط. پھر دوسرا اس محلے میں اشرا اور چلہ لگائی بھی اتنی مستورات ہو جو اس محلے کی اجتماعی تعلیم کو سنبھال سکے. اور تیسری شرط اس محلے کی مسجد و جماعت میں اتنی استعداد ہو جو ان کا مشورہ کر سکے اور ان کے پروگرام کی ترتیب بنا سکے. اب جس محلے میں تینوں شرط پوری ہوتی ہے پھر وہ اپنے حلقے میں یا اپنے شہر میں جو آپ کمپنی کوسے کا مشورہ ہوتا ہے اس مشورے کے اندر اپنے ذمہ داروں کے سامنے لا کر تقاضا رکھے کہ ہماری شرائط پوری ہو رہی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے محلے میں اجتماعی تعلیم کی اجازت ہو جائے. اب میرے دوست بزرگوں آپ کے مشورے والے ذمہ دار اگر اجازت دے دیں وہ تعلیم شروع کریں، اور وہ کہے نہیں ہم انشاءاللہ پہلے 2 آدمی بھیجیں گے، وہ پہلے سب کچھ دیکھیں گے، وہ مطمئن ہوں گے پھر شروع کریں گے، تو اس کی بھی گنجائش. سمجھ بات آ رہی دوستوں؟ اور اگر کسی جگہ پہلے سے تعلیم ہو رہی ہے تو وہاں اگر کوئی شرط میں کمی ہے اس شرط کو پوری کرنے کی کوشش کی جائے. اور تیسری محنت مستورات کا خروج ہے اور عورتوں کا اللہ کی راہ میں نکلنا ہے. لیکن اس کے لیے 3 بنیادی شرط ہے. اگر ان تینوں میں سے ایک شرط بھی پوری نہیں ہوئی تو مستورات اللہ کی راہ میں نہ نکلے، مقامی اعمال میں جڑے. پہلی شرط نکلنے کے زمانے میں مکمل پردہ. اس کے بغیر
مستورات کا خروج نہیں ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی دوستوں؟ سمجھ رہے نا؟ یا سونے والوں سے پوچھ لو وہ بھی سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. ایک تو مستورات کا مکمل پردہ، مکمل شرعی، اور دوسری چیز محرم کا ساتھ ہونا. چاہے قریب کے محلے میں جماعت جا رہی ہو، بغیر محرم کے کوئی مستورات نہیں جائے گی. محرم اور محرم کی تفصیل مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں موجود ہے کہ محرم وہ ہو جو وقت پر اپنی مستورات کو سنبھال سکے، روک سکے، ٹوک سکے، یعنی کنٹرول کر سکے، وہ محرم ہو. اور تیسری شرط، نکلنے کے زمانے میں کوئی بچہ یا بچی ساتھ نہ ہو، اس کا انتظام کیا جائے سفر میں ساتھ. یہ 3 بنیادی شرطیں، چاہے وہ 3 دن کی جماعت ہو، چلے کی جماعت ہو، 4 میں اور 2 ماہ کی جماعت ہو، عشرے کی جماعت ہو، ان سب میں نکلنے کی بنیادی شرط ہے. پھر اس کے بعد 3 دن کی جماعت کے لیے کوئی لمبے چوڑے شرائط نہیں. نئے جوڑے بھی 3 دن کے لیے نکلے، لیکن کم سے کم 4 اور زیادہ سے زیادہ 6 جوڑا ہو. اور 3 دن کی جماعت 1-2 جوڑے ایسے ہوں جن کا پہلے وقت لگا ہوا ہو، جو 3 دن کی جماعت کی نکلنے والی مستورات کو سنبھال سکے، ان کا صحیح وقت لگا سکے. اور 3 دن ہر مہینے نہیں ہے، ہر تیسرے مہینے 3 دن. 2 مہینہ مردوں کے ساتھ 3 دن لگائے، تیسرے مہینے اپنی مستورات کو ساتھ اللہ لے کر اللہ کی راہ میں نکلے. کریں گے جن کا اب تک وقت نہیں لگا طے کریں دوستو. انشاءاللہ ہم بھی اپنے گھر والوں کو 3 دن لے کر جائیں گے. بعض مرتبہ گھر میں ساری کوشش کرنے کے بعد عورت کا مزاج نہیں بنتا، ایک بار 3 دن لگا کرانے کے بعد دل کا جو رخ بدلتا ہے، میں دوستو پورے گھر کو بدل کے رکھ دیتی ہوں، پورے گھر. اور جن مستورات کا 3 مرتبہ 3 دن لگ چکا، اب ان کی عشرے کی تشکیل ہے. لیکن عشرے میں جو محرم ساتھ جائے گا اس کا چلہ لگا ہونا ضروری ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ عشرے کی تشکیل ہے، اور عشرہ سال میں 1 مرتبہ ہے. اور جن مستورات کا عشرہ لگ چکا ہے ان کی چلے کی تشکیل ہے. لیکن چلے میں جانے کے لیے جو محرم ساتھ میں ہو اس کے 4 مہینے لگا ہونا ضروری ہے. ارے چلے کے عشرے میں بھی جو جائے گا نا چلہ لگا ہوا، وہ باشرا ہو، سنت والی زندگی. یہ ہے میرے دوستوں مستورات کے خروج کی ترتیب. باقی جماعت بنے اور اس کے بعد تفقد ہے. تفقد کے بعد جماعت کو روانگی کی ہدایت کر کے جماعت کا روانہ کرنا. اس لیے سارا مجمع طے کرے، جن کے 3 مرتبہ 3 دن لگ چکے ہیں وہ عشرے کی نیت کریں، اور جن کا عشرہ لگ چکا ہے وہ چلے کی نیت کریں. کریں گے. اور اس کے لیے اپنے بڑے یوں کہتے ہیں، سال میں حسب ضرورت 1 مرتبہ 2 مرتبہ اوقات لگائی، یعنی عشرہ اور چلہ لگائی مستورات کو ان کے محرموں کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں. کیا اس کی جو شکل آپ کے مشورے سے طے ہو، 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے کے لیے آدھا پونا گھنٹہ مستورات تعلیم کرے، 1-1.5 گھنٹہ کوئی ترغیب دینے والا ترغیب دے، اور پھر اس کے بعد میرے دوستوں آپ پورے آنے والے مجمع کی ایک فرض کی ترتیب بنائیں. جن کا عشرہ لگا ہے ان کو چلے پر لانا ہے، جن کا چلہ لگا ہے ان کو 2 مہینے بیرون کے لیے تیار کرنا ہے. اس طرح میرے دوستوں ترتیب بنانا ہے. یہ ہے مستورات کے کام کی بنیادیں اور شکلیں. ہاں یہ 3-4 گھنٹے، اس کے کوئی کھانا کوئی انتظامی نہیں. 10 بجے مستورات کو میں محرم کے ساتھ بلا لو، 10 سے 12 ساڑھے 12 1 بجے تک زور پڑ کے اپنے گھروں کو چلے جائے. کوئی لمبے چوڑے میں اس کی ضرورت نہیں. تبھی کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے. اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے دوستو 1 مہینہ اب رمضان آ رہا ہے، اور رمضان کا استقبال آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے فرماتے تھے. اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. رمضان کا استقبال اور حضور پاک صاحب رمضان کا استقبال میرے دوستوں سارے اعمال کے ساتھ کرتے ہیں. ہم یوں سمجھتے ہیں رمضان عبادت کا مہینہ، اور صحابہ سمجھتے تھے رمضان دعوت کا مہینہ، قربانی کا مہینہ. جو رمضان میں جن فکروں کے ساتھ وقت گزارے گا، آئندہ رمضان تک اللہ اس کو اسی فکر پر باقی رہے گا. اگر اپنی انفرادی اعمال، اپنی رغبت، اپنی تلاوت، اپنے اعمال، اپنی عبادت، اب اس کی طرف رغبت ہوئی اور اسی میں ہمارا وقت لگا،
میرے دوستو آئندہ سال تک یہ فکر ہم پر غالب رہے گی، اور رمضان میں دعوت کی فکر غالب رہی کہ پورے 11 مہینے ہم لوگوں کے پیچھے دوڑتے ہیں، رمضان میں اللہ اپنے بندوں کو مسجد میں پہنچاتا ہے، لیکن ہم کسی ایک کو لے کر بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتے، کسی ایک نئے کا ذہن بنانے کو تیار نہیں ہوتے، ہم اپنے اعمال میں لگے ہوتے ہیں۔ میرے دوستو 5 قرآن ختم کرنے کا عزائم کیو، 4 کر لو، اور جو کو وقت بچے آنے والوں پر تھوڑی محنت کر لو، اگر ان کی نیت صحیح کرا دو، ان پر تھوڑی محنت کر لو، یہ آنے والا مجمع جو رمضان کی برکت سے مسجد میں آیا ہے موت تک دیندار بن جائے۔ ہاں، کیونکہ آنے والے مجمع کو شیطان کیا پٹی پڑھاتا ہے، کیوں شیطان بھی جانتا ہے کہ رمضان میں جن اعمال پر استقامت ہوئی آئندہ رمضان تک باقی رکھے گا، لیکن ہم دیکھتے ہیں رمضان میں نمازی پورے ہوتے ہیں لیکن چاند رات سے ہی رمضان نمازی چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا شیطان نے دھوکہ دے دیا۔ کیا شیطان پٹی پڑھاتا ہے؟ ہاں، کہ دیکھ میں تو جا رہا ہوں قید میں 1 مہینے کے لیے، اور تو 1 مہینے کے لیے آزاد ہے، جو چاہے کر، جتنی نماز پڑھنا ہے، جتنا تہجد پڑھنا ہے، جتنا اشراق پڑھنا ہے، جتنی چار، جتنی اوابین، جتنی نفل، جتنی سنتیں، جتنا واجبات، جتنی مستحبات، جو کرنا ہے کر، لیکن بس نیت رمضان کی کرنا۔ ارے بولو، اسی لیے آپ ایسے جوانوں سے پوچھو نا، کیا بات ہے سر پہ ٹوپی؟ بولے نہیں معلوم، ہمارا اپواس چل رہا ہے، رمضان رمضان، نماز کے رمضان، قرآن کے رمضان، تسبیح کے رمضان، جھوٹ نہیں بولے کہ رمضان، سچ کے رمضان۔ اب جو عمل رمضان کی نیت سے کرو گے وہ شوال کی 4 رات کا باقی رہے گا۔ ایسے میں اگر یہ ہمارا کام کرنے والا عملہ ان آنے والوں کی خوشامد کر کے، ان پر محنت کر کے ان کو اس پر تیار کرے کہ بھائی ہم رمضان کی نیت نہ کرے، ہم تو موت تک کی نیت کریں، کہ اللہ نے رمضان کی برکت سے جن اعمال کی توفیق دی ہے پھر نیت صحیح کر لو کہ ان اعمال کو ہمیں کب تک کرنا ہے، کہ موت تک کرنا ہے، اللہ تمہیں موت تک کے جما دے گا۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی؟ تو نیت صحیح کراؤ گے، آنے والوں پر محنت کرو گے، اور دیکھو رمضان میں جیسے نیکیوں کا بھاؤ بڑھتا ہے دعوت کے کام کا بھی بھاؤ بڑھتا ہے۔ ارے بڑھتا ہے نہیں بڑھتا ہے؟ ہاں، تو میرے دوستو رمضان میں عام دنوں میں مہینے کے 3 دن ہے نا بھائی، اور رمضان میں اگر کسی کے اعتکاف کی نیت نہیں ہے تو 4 ہفتے 3 دن لگائے کہ پورے 11 مہینے کمانا ہے، 1 مہینے تو اللہ کو منانا ہے، 1 مہینہ تو میرے دوست دعوت کی کمائی کا مہینہ ہے، 1 مہینہ تو آنے والے بندوں پر محنت کرنے کا مہینہ ہے، 4-5 دن محنت کر کے 3 دن تو مہینے میں 12 دن آپ کے لگیں گے، اور 10-12 آدمی کو آپ کو لے کر گئے تو آپ کے ذریعے سے 60 آدمی دین پر آئیں گے۔ اب بتاؤ 12 دن مہینے میں دے کر 60 آدمی کو دین کی فکروں پر لانا یہ زیادہ نفع کی چیز ہے کہ میرے دوست بزرگوں اپنے آپ کو صرف مسجد کے عمل میں وہاں جا کر بھی سارے عمل کرو گے، کوئی عمل چھوٹے گا؟ سارے عمل کرو۔ اور صحابہ نے تو رمضان میں سفر کیے ہیں، اور سفر کی وجہ سے اگر روزہ ہائی جو ہے تو روزہ کھولا ہے، فرض روزے کھولے۔ بدر کب ہوا؟ ارے بولو نا، 17 رمضان یوم بدر کہتے ہیں، لیکن کبھی سوچا نہیں کہ جب اللہ کے نبی رمضان کے مہینے میں اللہ کے راستے میں پھر رہے تو ہم رمضان کے مہینے میں گھر بیٹھ کے کیا کریں گے؟ ہاں، اور فتح مکہ، ارے بولو نا یہ بھی رمضان ہے۔ ہاں، تو رمضان تو قربانی کا مہینہ ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے ہر رمضان سے پہلے ہر جگہ کے لوگوں کو، ہر صوبے والوں کو خطوط بھیجتے تھے، شاید آپ تک کے بھی آیا ہوگا، پڑھ کر سنایا ہوگا۔ اور میں رمضان کے مہینے میں قربانی کا بڑھانا اور رمضان کے مہینے میں دعوت کی فکروں کا بڑھانا 70 گنا زیادہ اجر رکھتا ہے، اور 70 گنا زیادہ نورانیت رکھتا ہے، اور یہ اپنے عمل میں نورانیت اور اپنے عمل میں قبولیت کے پیدا کرنے کا مہینہ ہے۔ ارے دعوت کے ذریعے سے ہوگا، اپنے عمل کو سطحیت سے حقیقت سے لانے کا مہینہ ہے۔ 11 مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے میں زیادہ قربانی دینی چاہیے، کہ بھی دیں گے۔ اور پہلے ایک رخ چلتا تھا پورے ہندوستان میں، 17 رمضان سے 4-4 مہینے کی پیدل جماعتوں کے نکلنے کا رخ ہوتا تھا، ہر بستی سے ہر علاقے سے جماعتیں نکلتی تھی کہ رمضان، شوال، ذوالقعدہ، پھر حج، یہ 4 مبارک مہینے اللہ کے راستے میں۔ ایک طرف رمضان کا مہینہ، رمضان کی عید قربان ہو رہی،
کتنی عورتیں تنہائیوں میں رو رہی، کتنے بچے اپنی اماں سے کہہ رہے ابا کہاں ہے، اب باپ میرے دوستوں وہ عید کے دن اب میرے دوستوں وہ عید گاہ کے اندر رو رہا ہے، اور میرے دوستوں دیکھنے والوں کو رحم آ رہا ہے۔ وہ اللہ جو رحمان و رحیم ہے اس اللہ کو کتنا رحم آئے گا، اور یہ رحم ہی دنیا میں ہدایت کے دروازے کھلوائے گا۔ آج کتنے ہیں ٹکوں کے لیے، کتنی عیدیں میرے دوست اپنی بیوی بچوں سے دور منا رہے، کوئی ان کو نہیں کہتا بیوی بچوں کا رونا تجھ کو، بیوی بچوں کی جدائی تو کیسے برداشت کر رہا ہے؟ چند ٹکوں کے لیے جدائی کا برداشت کرنا آسان ہے، تو کیا یہ عید اللہ کی راہ میں قربان کرنا اور اللہ کو منانے کے لیے اور انسانیت کی ہدایت کے لیے، اپنے خاندان کی رخ کو بدلنے کے لیے، کیا بتائیے کوئی مسئلہ ہے؟ ہاں بھائی، ارے بولو نا۔ اس لیے ایک تو 3 دن کی جماعت کو بڑھانا، اگر اعتکاف نہیں ہے چاروں ہفتے میں 3 دن کی جماعت لے کر جائیں گے، نہیں تو 3 ہفتوں میں 3 دن کی جماعت جائیں گے، آخری اشیاء اپنے مسجد میں دعوت کی نیت کے ساتھ اعتکاف کریں گے، آنے والوں کو محنت کا میدان بنائیں گے، تعلیم کے حلقے کروائیں گے۔ ہم باہر نہیں جا سکتے، آنے والی مسجد کے مصلیوں کو اور ہمارے ساتھیوں کو تیار کر کے ان کو باہر کی محنت میں لگا کر لوگوں کو مسجد میں بلا کر ہم ان سے دعوت کی بات کریں گے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں، یہ دعوت کا مہینہ، تو ایک تو رمضان میں 4 مہینے کی جماعتوں کے نکالنے کے رخ کو زندہ کرو، اور دوسرا رمضان مبارک کے مہینے میں جو میرے دوست آخری درجے میں 2 مرتبہ تو 3 دن لگانے کی نیت کر لو کہ 2 مرتبہ تو 3 دن ہم سب کو لگانا ہے۔ کون کون لگائے گا؟ اللہ قبول کرے۔ اچھا، رمضان المبارک کے مہینے میں میرے دوست بزرگوں کون کون اپنی مسجدوں سے جماعت بنائے گا؟ کھڑے ہو جاؤ کہ اپنی اپنی مسجد سے جماعت بنائیں گے۔ ماشاء اللہ، واہ 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 واہ، اللہ قبول کرے، اللہ بہت مدد کرتا ہے۔ تو رمضان میں قربانی بڑھاؤ گے کہ رمضان چھٹی کا مہینہ، اور تو لوگ تبلیغ والے میں پھر رمضان کے 1 مہینے چھٹی، ارے پورے 11 مہینے چھٹی منائے، رمضان ہے وہ بھی چھٹی کا مہینہ، تو کام کا مہینہ کب؟ لینے کا مہینہ کب؟ اللہ کو منانے کا مہینہ کب؟ رمضان میں اپنی قربانی بڑھائیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ پاک بہت، رمضان میں جو سستی آئی نا، 11 مہینوں سستی کی بھرپائی نہیں ہوتی، سن لو 11 مہینے، اور رمضان میں نئے عملے پر بھی جا محنت ہو نا، وہ پرانا ہمارا عملہ کل رات کو مولانا نے میرے دوست اثر کے بعد بہت درد کے ساتھ کہا، کتنا بڑا ہمارا پنجی، کتنی بڑی پنجی، یہ بھی رمضان کی برکت سے میرے دوستوں ہم کو پھر ملے گا۔ اگر رمضان میں صلاۃ الحاجت کا اور ان کی خوشامد کر کے ان کو اپنے ساتھ افطار میں، ان کو اپنے ساتھ میرے دوستوں کھانے میں، ان کو اپنے قریب کرنے میں، ان کو تیار کر کے ان کے ساتھ 3 دن کی جماعت کے روانہ کرنے کی فکر کرو گے تو یہ بھی پھر چل پڑیں گے۔ میرے دوستوں کو گاڑی ذرا سی جھٹکے لے رہی ہے، تھوڑا سی دھکا دو گے یہ بھی اسٹارٹ ہو جائے گی۔ تو اس سب کے پہ بھی محنت کریں گے نا، یہ ہماری کیپٹل، ہماری پونجی، ہمارا سرمایہ ایسا نہ ہو یہ ضائع ہو جائے، کیسا فکر کریں گے انشاءاللہ۔ اور تیسری چیز میرے دوست بزرگوں، ہمارے شب گزاری ہے، اور ایک رمضان کے مہینے کے تعلق سے یہ بات عرض کرنی ہے کہ رمضان میں محنت کی ترتیب جن علاقے والوں کے لیے جو سہولت کی، یہ بات میرے دوست بزرگ اپنے بڑوں سے پوچھی ہوئی ہے، جن علاقے والوں کے لیے جو سہولت کا وقت ہے اس کے اعتبار سے اپنے گشتوں کی، اپنے تعلیم کی، اپنے اعمال کی ترتیب بنائے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ رمضان کی برکت سے عمل ہی نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ ضد کی وجہ سے ہو، چند افراد تو کرے باقی کوئی کرے نہیں، اور رمضان میں بیچاروں کے عمل چھوٹ جائے۔ جو آسانی کے ساتھ سب کے آپس کے مشورے سے جو چیز طے ہو، عزیمت اپنی جگہ ہے، اور اپنے عملے کو کام پر لانا اور اپنے عملے کو کام پر رکھنا یہ اپنی جگہ پر ہے۔ تو اس کے لیے اپنے اپنے علاقوں کی جو سہولت ہے آپس کے مشورے سے اس کے اعتبار سے اس کی ترتیب بنائیں، گشتوں کی بھی، تعلیم کی بھی، جو بھی وقت ہے اس میں کوئی حرج نہیں، کر لیں گے انشاءاللہ۔ اور ایک میرے دوستوں شب گزاری، اور ہمارے یہاں شب گزاری اثر سے اشراق ہے، اور مولانا عمر صاحب اس کو بہت اہتمام کے ساتھ، دیکھو میں عشاء نہیں کہہ رہا ہوں، اشراق کہہ رہا ہوں، اشراق۔ تو شب گزاری کب تک ہے؟ اثر سے اشراق تک۔ ہر مسجد کی مسجد وار جماعت اپنے کھانے بستر کے ساتھ اس نیت سے کہ پورے ہفتے، آئندہ ہفتے کا پیٹرول، آئندہ ہفتے کام کے تقاضے، آئندہ ہفتے کے لیے کام کی فکریں، آئندہ ہفتے کام کے جماؤ کے لیے، آئندہ ہفتے ہمارے اندر کی تازگی کے لیے ہم مرکز جا رہے ہیں۔ ایک اور رسم نہیں، ایک تو چلے گئے،
بلکہ پوری مسجد وال جماعت. عوام کے جڑنے کی جگہ اپنی مسجد کہ ان کو جوڑنا آسان، ان کی ترتیب بنانا آسان، ان کو نکالنا آسان. پھر اگر ہماری مسجد وال جماعت میں جڑنے والے بن گئے اب ان کو بھی لے کر آؤ. اور کوئی خود سے آ جائے، ہمارے یہاں میرے دوستوں بزرگوں پاس نہیں ہے، ہمارے یہاں کوئی انٹری کارڈ نہیں ہے، ہم ان کو نہیں روکیں گے. آ جائے کوئی بات نہیں، لیکن ہم تو مسجد پوری مسجد کو جوڑیں. اور جس جگہ شب گزاری ہے اس جہاں تک کے حلقہ بیٹھتا ہے اور جہاں تک کے لوگ شب گزاری میں آتے ہیں، جتنی مسجدیں ہیں وہ تمام مسجدیں شب گزاری میں آئیں. اثر کے بعد اپنا مشورہ کر لو، کام کے تقاضے، جو تقاضے آنے والی جماعتیں ہیں، جو تقاضے ہیں، جو بھی ہے اس کی میرے دوستوں تکمیل ہو جائے. اور باقی مجمع میرے دوستوں کو دعوت کی بات ہوتی رہے، اس میں باقی مجمع شریک ہو جائے. مغرب کی نماز کے بعد ایسے ساتھی سے بات کرائیں جو میرے دوست بزرگوں جس پہ کام کا غلبہ تقاضے دے سکے، اس مجمع کو قربانی پر لا سکے. میرے دوستوں مغرب کے بیان کے بعد میرے دوست بزرگوں مجمع کی تشکیل ہو اور مجمع کو اس پر تیار کیا جائے اور مسجدوں سے مطالبہ کیا جائے، افراد سے مطالبہ کیا جائے کہ بتاؤ آئندہ ہفتے کون سی مسجد 4 مہینے اور چلے کی جماعت دے گی، کون سی مسجد بیرون کی، جن مسجد میں استعداد ہے، جن مسجد کے اطراف میں 4 مہینے لگانے والے ساتھیوں کی تعداد زیادہ ہے، ایسی مسجد والوں کے ذمہ تقاضا ڈالو کہ تم اپنی مسجد سے بیرون کی جماعت بناؤ. اور یہ اپنی کارگزاری کا امور ہے کہ 4 مہینے کی جماعت اندرون اپنی مسجد سے کتنی نکلی اور 4 مہینے کی 5 مہینے کی جماعت بیرون کی اپنی مسجد سے کتنی نکلی، کون کون سی مسجد ہے جہاں سے پوری جماعت بنی. یہ تو اپنی کارگزاری کا امور ہے. وہ مسجدوں میں تقاضے ڈالنے، ان کے ارادے لکھوانے. پھر مغرب عشاء کی نماز کے بعد حیات الصحابہ ہو. حیات الصحابہ کے بعد اگر آپ کے چھوٹے چھوٹے ہلکے لگے اور حلقوں کے اندر جائزہ لیا جائے کہ کون کون سی مسجد آئی ہے اور کون کون سی مسجد. حلقوں میں جائزہ لینا آسان ہے، حلقوں میں آنے والی جماعتوں کو مسجدوں کو تقاضا دینا آسان ہے بنسبت اس کے کہ اجتماعی طور پر میرے دوست بزرگوں ہم اس کی کریں. اب حلقوں کے اندر میرے دوستوں ہر حلقے کا ذمہ دار اپنے اپنے حلقوں کے اندر دیکھے کتنی مسجد آئی، اس کی حاضری. اب جو مسجد نہیں آئی، اب جو مسجد اس کے قریب کے اس مسجد والوں کو فکر کرے کہ جب وہ آئندہ آپ کے ذمے وہ مسجد نہیں آئی ہے، اس مسجد والوں کو بھی ترغیب دے کر لے کر آنا کریں گے. اور پھر اس کے بعد ان مسجدوں میں جن مسجدوں نے تقاضے نہیں لیے ان مسجدوں سے بھی پوچھا جائے کہ بھائی تمہاری مسجد کی کیا شکل ہے. یہ تو مہینے میں 2 مہینے میں آپ کے جو اپنے حلقوں کے یا آپ کے اپنے جو شہر کے مشورے ہوتے ہیں اس کے اندر کارگزاریاں لیا کرو مسجدوں کے. یہاں تو میرے دوستوں تقاضوں کا دینا ہے. مرکز شب گزاری کی اجتماع میں کارگزاریاں نہیں ہے، مرکز شب گزاری کی اجتماع میں تو تقاضوں کا لینا دینا ہے، تقاضوں کی کارگزاری ہے. جب پچھلی بار آپ نے ارادہ کر کے گئے تھے 4 مہینے کی جماعت آئی آپ یہاں سے، وہ کہے گا نہیں جب پوری جماعت تو نہیں بنی دوست، کوئی بات نہیں ماشاءاللہ آج جو ساتھی آئے انشاءاللہ کل پوری جماعت بھی آئے گی. اس طرح ترغیب دے کر جو جتنی قربانی دے کر اس کو سراتے ہوئے آگے کی قربانی پہ ڈالنا. پھر اس کے بعد رات کو جلدی سوئیں، تہجد میں اٹھ کر اللہ کے سامنے روئے. فجر کی نماز کے بعد اگر جماعتیں ہیں تو روانگی کی پوری قوت سے بات کر کے جماعتوں کو روانہ کیا جائے دعا مسافر کے ساتھ. یہ ہے میرے دوستوں اپنی شب گزاری کی بنیاد. آسان بناؤ اور آنے والے سب کو جوڑنے کی کوشش کرو. لیکن مسجد کو مسجدوں کا بلانا، مسجدوں کی ترغیب، حلقوں، اور پھر میرے دوستوں حلقوں کو مشورے میں پوچھو کہ بھائی آپ کے حلقے کی کتنی مسجدیں آئی. اب جو نہیں ہے ان کے لانے کی آپ نے کیا فکر کی. اس طرح میرے دوست سے جو کام ہوگا تو انشاءاللہ میرے دوست بزرگوں آپ دیکھو گے کہ ہر ہفتے جب مسجدوں کو پمپنگ ملے گی اور مسجدوں کو جب پاور ملے گا اور مسجدوں پہ جب تقاضے آئیں گے اور مسجدوں کو میرے دوستوں جب تقاضے دیے جائیں گے، اللہ پاک مسجدوں کے اندر کی سستی، مسجدوں کے اندر کی کمزوری اللہ پاک دور کرے گا اور اللہ پاک مسجدوں کے اندر میرے دوستوں بزرگوں استعداد و فکروں کو بڑھائے گا. یہ پورے ہفتے کا میرے دوستوں پاور لینا ہے، پاور. اسے پوری مسجد و جماعت ہے اپنے کھانے بستر کے ساتھ. کوشش کرو. اگر میرے دوستوں کچھ لوگ ایسے آتے ہیں جو بیچارے کھانا بستر نہیں لا سکتے، کوئی سیدھا آفس سے آ گیا، کوئی سیدھا اس سے آ گیا، تو آنے والے جب تک کھانا بستر لے کر آ رہے ہیں، ایک آدمی کا کھانا لانے کے بجائے 2 آدمی 3 آدمی کا کھانا لے کر آ جاؤ.
جب 2-3 آدمی کا اگر کھانا لے کر آئے تو اگر رات کا ہر آدمی لے کر آئے تو 100 آدمی بھی اگر ایسے ایکسٹرا ہو وہ میرے دوستوں ساتھ میں شریک ہو جائیں گے. کوئی جماعت آئی ہے تو میرے دوستوں جیسے مسجد میں جماعت آتی ہے, کوئی گھر والا دعوت دیتا ہے, وہ گھر سے کھانا بنا کر لاتا ہے, ایسی اجتماع کے دن میں اگر کوئی جماعت آ جائے, کوئی مسجد والا جماعت کا ساتھی دعوت دے دے اور ان کے کھانے کا انتظام خود کر لے. اجتماعی کھانے کا نظم جہاں بھی ہوگا وہاں چندوں کا سلسلہ, پیسوں کا سلسلہ, اور جہاں پیسوں کا سلسلہ آیا کہیں نہ کہیں جا کر میرے دوستوں انتشار کا ذریعہ بنے گا. اور یہ اجتماعی کھانا جب تک چلتا رہے گا گھروں سے کھانا لے کر آنے کا رخ میرے دوستوں نہیں پڑے گا. ہر آدمی کہے گا 12 روپے دے دو, 20 روپے دے دو, کھانا مسجد میں صحیح روپے نہیں آئے گا. صحیح روپے لانے کی شکل چاہے اس کو آہستہ آہستہ کرو, ہم نہیں کہتے ایک دم سے کرو, آہستہ آہستہ کرو, لیکن کام کو صحیح رخ پر لاؤ. اور مسجدوں کو میں میرے دو ہفتہ اور اجتماع کے دن میرے دوستوں کام کرنے والی جماعتیں جو رات میں کام کر رہی ہیں ان کو مرکزوں میں بلانا ضروری نہیں ہے. کیوں؟ مرکز کا اجتماع اس علاقے والوں کا ہے, نہ کہ باہر سے آنے والی جماعتوں کا ہے. ہاں اس دن اگر کوئی جماعت آئی ہے اور اس دن مسجد میں تو کوئی حرج نہیں, یا کسی جماعت سے اپنی مسجد کا کوئی تقاضا پورا کرنا ہے, کوئی جماعت پرانے کے اس جماعت کو آپ نے مشورے سے بلا لیا تو کوئی حرج نہیں. یہ نہیں کہ ساری جماعت, اکثر مسجدوں میں جماعتوں کے آمد کی وجہ سے باقاعدہ ایک تو پورا نظام کرنا پڑتا ہے اور ان کے لیے دوستوں بھی دے کے چلتے ہیں. تو مسجدوں کو اپنی مسجدوں میں کام کریں اور ان کو مسجدوں کو سمجھاؤ بھائی آپ تو وہاں کام کرو اور وہاں کے جتنے پرانے مسجدہ جماعت کے ساتھی ہیں ان کو مرکز دیں, وہ تو وہاں رہ کر ہمارے معاون بنیں گے. ارے بھائی بات سمجھ میں آ رہی, کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسان, اور یہ بہت ضروری چیز ہے دوست, اپنے مرکز کی تقویت, اپنے مرکز کو قوت پہنچانا. اور ایک ہے میرے دوست بزرگوں, اپنے عملے کی قربانیوں کا بڑھانا. صاف کہ ترتیب کا چبوترا یہ کبھی ترقی کا ذریعہ نہیں بنے گا. اور مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ کا ملفوظ ہے, ساری دنیا کے تبلیغ والے بھی ترتیب پر آ جائے, اس سے دنیا کا باطل نہیں ٹوٹے گا جب تک کام کرنے والا عملہ ترتیب سے نکل کر قربانی پر نہ آئے. آج نئے پرانوں میں کریش کیا ہے, پرانی کی قربانی ایک سطح پر آ کر رک گئی, اب نیا اس سے آگے بڑھنا چاہتا ہے. اب پرانا ہی سمجھتا اگر یہ آگے بڑھا تو مجھ کو کون پوچھے گا, یہ اس کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کرتا ہے. اور نئے سمجھتے پرانے ہٹتے نہیں, ہم کو آگے بڑھنے دیتے نہیں. اب یہ ہے کریش کا ذریعہ. کہ اگر تم عوام سے 8 آنا مانگ رہے ہو تو تمہیں اپنا بندہ روپیہ اللہ کی راہ میں لگانا پڑے گا, تب عوام 8 آنا دینے پر تیار ہوگی. تم جس قربانی کی دعوت امت کو دے رہے ہو اس سے اگلی قربانی پر اگر ہم نہیں کھڑے ہیں تو ہماری دعوت میں جان نہیں ہوگی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے, پہلے نبی کے پیٹ پر ایک پتھر بندھا, پھر امت 2 پتھر بندھے, پھر امت کے لیے ایک پتھر باندھنا آسان ہوا. پہلے نبی کے 11 گھروں میں فاقے آئے, پھر امت کے لیے اپنے بھوک کا برداشت کرنا آسان ہوا. پہلے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان اور اپنے عزیزوں کو اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے تیار کیا, پھر امت کا جان دینا آسان ہوا. اور اگر ہماری قربانیاں نہیں بڑھی تو فرما آپ کے پاس بولنے والی زبان ہے تو لوگوں کے پاس دیکھنے والی نگاہیں ہیں. لوگ ہم کو دیکھیں گے کہ سارے جو کہہ رہے تو خود کرتے نہیں. اس سے ہمیں اپنی قربانی کو بڑھانا ہے, اور آپ قربانی پہ آگے بڑھو گے آپ کا عملہ بھی ساتھ چلے گا. اور قربانی کے معنی کیا؟ قرب ربانی. جو دے گا قربانی وہ اللہ کے قریب ہوگا, اور قریب والوں کی سنی جاتی ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے, اتنی قربانی دو کہ اللہ تمہیں اپنے قریب کر دے, پھر تم جو کہو گے اللہ کر دے گا. پھر تم جو کہو گے اللہ کر دے. اور اللہ کے ارادے کا نام ہی وجود ہے. ہم تو اپنی ہدایت میں اللہ کے محتاج ہے, ہم کیا کسی کو ہدایت دے سکتے ہیں؟ ہم تو اپنے نکلنے میں اس کے محتاج ہے, ہم کیا کسی کو نکال سکتے ہیں؟ ہم تو سبحان اللہ کہنے میں اس کی توفیق کے محتاج ہے, ہم کیا کسی کو دین پر لا سکتے ہیں؟ لیکن میرا اللہ بڑی قدرت والا ہے, اگر ہم اللہ کو منا لیں اللہ ہمیں بھی دے گا اور اللہ ہمیں ذریعہ بنائے گا ہزاروں لاکھوں انسانوں کی ہدایت کا. یہ ایک اکیلے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قربانی, ان کی قرآن, ان کی فکر, ایک گھر قربان ہوا,
ایک گھر فاقے میں آئے، ایک خاندان نے اپنے زیور قربان کیے، ایک گھر نے اپنے 54 گاؤں اللہ کی راہ میں قربان کیے، اللہ نے اس کی برکت اور قربانی کی، ان کے اندر کی درد اور کڑن کی لاج رکھ کر پوری دنیا میں دعوت کی محنت کو چلایا۔ حالانکہ مولانا الیاس دنیا میں کہیں نہیں گئے، پورا ہندوستان میں نہیں پھرے، ہندوستان کے چند مقامات تک کے جانا ملتا ہے اور حجاز میں جانا ملتا ہے حج کا، اس کے علاوہ آپ کہیں نہیں گئے، لیکن آپ کی کڑن، آپ کی فکر، آپ کا درد، آپ کی بے چینی اللہ نے پورے عالم میں پہنچا دیا۔ ہم لوگ میرے دوست انڈونیشیا گئے، انڈونیشیا کے وہ جزیرے جہاں اب بھی میرے دوستوں سے خاص شال باندھنے کا رواج ہے، صرف آگے لنگوٹ، باقی پورا جسم ننگا، وہاں تک کہ بھی اللہ کی بات پہنچی، وہاں بھی کام کرنے والے لوگ موجود۔ باقی وہ لوگ جب آئے، ان کی جو باتیں آئی تو رشک آیا کہ اللہ نے ریاض جائے کہ وہ جنگل، وہ جزیرے، وہاں تک کے اور پوری دنیا میں دوستوں جب ایک اکیلی کی کڑن اور فکر، ان کی قربانی اللہ پورے عالم کو دیوانہ بنا سکتی ہے۔ یہ بھوپال کا، یہ MP کا کام کرنے والے پرانوں کا مجموعہ، اگر یہ مجموعہ قربانی پر آئے، یہ مجموعہ فکر اور درد کے ساتھ آئے، کیا اللہ اس مجموعے کو پورے عالم کے لیے قبول نہیں کر سکتا؟ اور اللہ پوری دنیا کا باطل ان کی قربانی کے برکت سے نہیں توڑ سکتا؟ میرے اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں، بلکہ جتنا زمانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمانے سے دور ہوتا جائے گا، اتنی قربانی کی قیمت بڑھتی جائے گی، اتنا قربانی کا اجر بڑھتا جائے گا، معمولی چیز نہیں۔ ایسے میں دوستوں بزرگوں، حالات کا حل ہے قربانی کا بڑھانا، پیدل جماعتوں کا چلانا، حالات کا حل ہے گھر نہ بیٹھے، راتوں کی نیند کیسے آ رہی امت کے حالات سن کر، اپنے علاقوں کے حال سن کر، اپنی پونجی اپنے ہاتھوں ضائع ہوتا دیکھ کر ہے تو راتوں کی نیند اڑ جائے۔ مولانا الیاس صاحب ہے تو یہی حال تھا، بیوی پوچھتی کیوں تڑپ رہے ہو، کیا غم ہے؟ اللہ کی بندی تجھے پتا چل جائے میرے سینے میں کیا غم ہے، تو بستر پہ تڑپنے والے ایک نہیں ہوں گے، دو ہوں گے۔ کسی کی شب وصل سو کر کٹے، کسی کی شب ہجر رو کر کٹے، الہی یہ کیسی شب ہے ہماری، نہ سو کر کٹے ہیں نہ رو کر کٹے۔ وہ بے چینی تڑپ، ہاں اللہ نے بے چینی عطا فرمائے۔ جب چلو گے پھرو گے نا، جب قربانیاں دو گے نا، اللہ کا وہ درد اور غم عطا فرمائے گا۔ ہمیں باتوں کا اثر نہیں پڑتا، وہ تو آدمی کے اندر کے درد اور غم کا اثر پڑتا ہے۔ ایک مرتبہ مفتی زین العابدین صاحب نے خود بتایا کہ ہم لوگ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب ایک میوات کے جلسے میں گئے، بڑے بڑے علماء، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اس میں تھے۔ اب مولانا عشاء کے بعد جلسے میں بیان کیا، وہ میوات کا موم، میرے دوستوں کسانوں کا اور میوات کے غریب طبقے کا مجمع وہاں پر بیٹھا ہوا۔ اب مولانا قرآن حدیث اور زبان میں لقنات بڑی فصیح آپ بات کر رہے تھے، علماء ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے کہ حضرت جو بات فرما رہے ہیں یہ علماء کے ہی سمجھنا مشکل ہے، یہ میواتی کیا سمجھیں گے؟ یہ بیان کے بعد تشکیل بھی تو 20-21 احباب نقد 4 مہینے کے لیے تیار ہوئے۔ تو علماء کہتے ہیں جس سے حیرت سے دیکھنے لگے کہ انہوں نے کیا سمجھا، کیوں نام لکھا رہے؟ تو مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ، مفتی زین العابدین سے کہا کسی ایک کو پکڑ کے تلا کہ ہم سے پوچھیں۔ تو میں ایک میواتی جس نے نام لکھا ہے تو اس کو لے کر آیا، تو مفتی صاحب نے پوچھا کہ تیری کیا بات سمجھ میں ہے؟ تو میواتی نے صاحب کا بات وقت تمہاری کچھ سمجھ میں نہ آئی، تو تم نے نام کیوں لکھایا؟ تو میواتی کہنے لگا ہاں بس اتنی بات سمجھ میں آ رہی تھی، یہ جو بات کہہ رہے ہیں اگر ہم نے اس کی بات پر لبیک نہیں کی یا اس کی بات کو قبول نہ کیا یہ جان دے دے گا۔ تو مفتی صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کم الفاظ میں الجھے ہوئے تھے، یہ حقیقت تک پہنچ گئے، یہ حقیقت تک کے پہنچ گئے۔ تو میں دوسرے کام باتوں کا نہیں ہے، یہ کام اندر کا ہے، اندر ایندھن جلتا ہے تب گاڑی چلتی ہے، جب اندر کچھ اللہ کے بندے اڑتے ہیں چلتے ہیں، اللہ ان کی برکت سے امت کو چلاتا ہے۔ ہاں اور یہ وقت باتوں کا ہے بھی نہیں، یہ وقت اللہ کے کمر کسنے کا وقت ہے، یہ نہیں تو اللہ سے مانگنے کا وقت ہے، یہ تو اپنی قربانیوں کے بڑھانے کا وقت ہے کہ اللہ کو پیار آ جائے۔ میں کل بھی کہا 90 سال پہلے باطل کی طرف سے آواز لگی اللہ کے انکار کی، اور 90 سال پہلے ہی میرے دوستوں انہی ایام میں بنگلے والی مسجد سے ایک نحیف آواز چلی، اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ ہی نے کیا ہے، اور دنیا نے دیکھ لی دونوں آواز کا انجام کیا ہوا۔
ایک کو اللہ نے کیا بلندی دی اور ایک آواز ایسی میٹھی اور ایسی ٹوٹی کہ دنیا نے دیکھ لی ان کی ذلت کو. دعوت کی آواز تاثیر رکھتی ہے، اس میں ذاتی قوت ہے. پورا یقین اور بصیرت ہو میری سوئی دھاگے کے مسئلے سے لے کر میری جنت و جہنم کے مسئلے کا اللہ نے مبارک محنت سے رکھا ہے. اور ہمارا یہ عملہ میرے دوستوں بڑی قربانی سے بنا ہے دوستوں. یہ تقریروں سے نہیں بنا، یہ کیسٹوں سے نہیں بنا، یہ کتابوں سے نہیں بنا. کتنی جماعتوں کی چلت پھرت ہوئی، کتنی قربانیاں دی گئی، کتنی عورتیں میرے دوستوں بزرگوں عورتوں کی تڑپ ہے، کتنے میرے دوستوں بچوں کی آئے ہیں، کتنی مردوں کی قربانیاں ہیں، کتنے میرے دوستوں جان و مال کھپا ہے اور کتنا کروڑوں کا سرمایہ لگا ہے، تب کہیں جا کر یہ عملہ وجود میں آیا ہے. ایسے نہیں آیا. ہاں اب یہ عملہ میرے دوستوں اگر قربانی پر آ جائے گا اللہ اس کی قربانی پر پورے ایم پی کو پورے عالم کے لیے قبول فرمائے گا. مخالفت کا ذرا بھی خوف نہ کرو. اب ہمارا بہت شدت ہے. یہ شدت کب تک ہے؟ جب تک محنت صحیح رخ پر نہیں آتی، ورنہ اللہ ہر زمانے کا باطل ٹوٹا ہے اور ہر زمانے کے اندر کا میرے دوستوں بزرگوں غلط فہمیوں کو اللہ نے دور کیا ہے. یہ زمانے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے دوستوں، مسئلہ ہی نہیں. مسئلہ ہے قربانی کے بڑھنے. اور ہمارے جتنے تقاضے ہیں 4 مہینے لگائے گا عملے سے متعلق. بیرون کی جماعت 5 مہینے کی کون جائے گا؟ جس کے 4 مہینے لگے وہ جائے گا. کہ وہی جائے گا نا کہ کوئی دوسرا جائے گا؟ ہاں پیدل جماعت 4 مہینے کی کون لے جائے گا؟ جس کے پہلے 4 مہینے لگے اپنی پیدل جماعت بنا کر لے جائے گا. 2 ماہ نظام الدین کا تقاضا کون جائے گا؟ جس کے 4 مہینے لگے اپنا عمومی چلہ لگا کر 2 ماہ نظام الدین کے لیے جائے گا. مستورات میں چلے میں جانے کے لیے کیا شرط؟ کہ 4 مہینے لگایا ہوا شرط ہونا چاہیے، وہ ہو شرط ہے. تو سارے تقاضے عورتوں کے، مردوں کے، اندرون کے، بیرون کے، یہ سارے تقاضے متعلق ہے 4 مہینے لگانے سے. بھائی آئس کریم چاہیے، کوئی کہتا ہے دہی چاہیے، کوئی کہتا ہے چھاچھ چاہیے. بھائی دودھ لے آؤ. دودھ ہوگا تو اس دودھ سے آئس کریم بھی ملے گی، دہی بھی ملے گا، چھاچھ بھی ملے گی، ساری چیزیں آئے گی. پہلے دودھ تو لاؤ. پہلے عملہ 4 مہینے پر تو آئے، پھر سارے تقاضے پورا کرنے کی قابو میں آ جائے گی. اور پھر یہ مشورے کی چیز ہے. ہمارا 4 مہینہ دیا ہوا عملہ مشورے کے تابع. بھائی پچھلے سال آپ کا کہاں لگا؟ بھائی میں پیدل جماعت لے کر گیا تھا. بھائی اس سال مشورہ کرو. یہ ایک چلہ لگا کر 2 ماہ نظام الدین کے تقاضے پر جائے، ٹھیک ہے بھائی اس کے لیے ان کو تیار کرو. یا اس بار یہ بیرون کا تقاضا ہے اور بیرون کی جماعت بن رہی ہے، بھائی 5 مہینے بیرون کے لیے اس کے تیار کرو. یا آپ کے مشورے والے کریں گے ہم تو. اور یا 2 مہینے کا تقاضا 2 مہینہ بھیجو. یا اس بار بھائی اپنی مستورات کی جماعت بنا کر چلے میں جائے. جو بھی تقاضا ہوگا ہم اپنے آپ کو مشورے کے تابع کریں کہ میں مشورے سے ہر سال میرے 4 مہینے ہیں، میں اپنے 4 مہینے کے لیے تیار ہوں. یہ میرے دوستوں شعبان کا مہینہ چل رہا ہے. ملک الموت کو اس سال کی لیسٹ دی گئی ہے. ہم میں سے کوئی قسم کھا کر نہیں کہہ سکتا کہ اس لیسٹ میں میرا نام نہیں ہے. کہ کوئی کہہ سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے ہمارا نام اس لیسٹ میں آ چکا ہو. ہم ارادے کر کے میرے دوستوں اپنے آپ کو محنت پہ ڈال تو دیں. اگر مقدر میں موت لکھی ہے اللہ اپنے راستے کی موت دے گا. اگر مقدر میں موت لکھی ہے میرے دوستوں مرنا تو ہے ہی، اللہ کا کام کرتے دنیا سے جائیں گے. کہ بھائی سب اس کے لیے تیار ہو. اب اس کے لیے میرے دوستوں جن دوستوں کے 4 مہینے لگے ان سے مطالبہ ہے ہر سال 4 مہینے دینے کے لیے جو تیار ہے اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاؤ. اپنی جگہ کھڑے ہو جاؤ. نام نہیں لکھیں گے، اپنی جگہ کھڑے ہو جاؤ. بھائی کھڑے ہو جاؤ. اس سے پورے مجمع کی ترتیب بنے گی، انشاءاللہ ابھی بنے گی. ابھی یہ سب کھڑے ہو جائیں. اور جن کے 4 مہینے لگے ہیں ہر سال 4 مہینہ دینا ہے اپنی جگہ کھڑے ہو جاؤ. اپنی جگہ کھڑے ہو جاؤ. اپنی جگہ کھڑے ہو جاؤ. میں کھڑے ہو گئے ابھی اندر آنا شروع کرو. آ جاؤ اندر آ جاؤ. سارا مجمع اندر آ جاؤ. آؤ میں تشکیل والے بھی ان کے پاس آؤ. آ جاؤ جلدی آؤ. اندر آ جاؤ جلدی. ماشاء اللہ واہ 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 واہ. لوگ کہتے ہیں ایم پی میں گھر گئے تو سارے ہیرے موتی ہیں. آؤ اللہ آپ کا آنا میرے دوستوں پورے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنائے. یہ عزائم کے ساتھ اٹھنے والے قدم یہ ہدایت کے راستے ہدایت کی طرف اٹھیں گے. جی اور ہلکا بنا کے ان کی ترتیب بنا. ان کو دیکھ رہا ترتیب فوراً لگا. آ جاؤ چاروں دروازے سے آؤ اور سب ممبر کے پاس آؤ. آ جاؤ جلدی. ضلع وار بٹھاؤ، صوبے وار بٹھاؤ، ان کی ترتیب بناؤ.
آج سب کے نام کے ساتھ ترتیب بننی چاہیے. 2012 میں ان کے وقت کی کیا ترتیب؟ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ جلدی 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 جلدی. واہ 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 واہ. بھائی باقی کوئی نہ کھڑا رہے, اللہ کا واسطہ ہے, باقی کوئی نہ کھڑا رہے, بھلے نام نہ دو لیکن کھڑے مت ہو. سارا مجمع بیٹھا رہے, باقی آؤ اندر آؤ. ارے آ جاؤ آ جاؤ. 2 مہینے کے لیے بھی, 4 مہینے پیدل جماعت میں بھی, بیرون کے 5 مہینے, اللہ قبول فرمائے. آؤ آؤ. ارے جلدی جلدی آؤ نا, کیوں کھڑا ہے جوان؟ اے نوجوان, وہی کہاں جا رہا ہے پیچھے؟ اے بھائی کہاں جا رہا ہے تو؟ ارے آ گیا. ماشاء اللہ, بوڑھے بھی آ رہے ہیں, جوان بھی آ رہے ہیں, ماشاء اللہ. آؤ آؤ. وعلیکم السلام. یہ 4 مہینے لگا مجمع, ہر سال 4 مہینے دے گا. باقی مجمع آگے بڑھ جاؤ. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ, ابھی چھوڑ دیں گے. آ جاؤ آ جاؤ. وعلیکم السلام. آؤ بھائی آؤ, آ جاؤ آ جاؤ. باقی مجمع بھی حرکت کرو. ہاں وعلیکم السلام. آؤ آؤ آؤ, جلدی جلدی آؤ. وعلیکم السلام. آؤ آؤ آؤ, آ جاؤ آ جاؤ, جلدی جلدی آؤ. ارے جوان آدمی بڈھا کام, بھلے بڈھا آدمی جوان کا. وعلیکم السلام. آؤ. میں باقی مطلب قریب آ جاؤ, چند باتیں اور عرض کرنی, ابھی چھوڑ دیں گے انشاءاللہ. آ جاؤ آ جاؤ. ارے چھوڑا, ارے چھوڑا, آگے بڑھ جاؤ. ارے آؤ میرے شیرو آ جاؤ. اللہ آپ کی جمنے کی برکت سے ماشاءاللہ دیکھو کتنا کیسا کام ہوا. دیکھو یہ تو آپ کی برکت ہے. دیکھو کوئی اور تو نہیں 4 مہینے والا بیٹھ گیا ہو. ارے جلدی جلدی جوان, جلدی آؤ. ملی صاحب جلدی آ جاؤ. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. میں باقی بیٹھ بیٹھے 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 بیٹھے. اللہ قبول. بیٹھ. اب دوسری میں دوستوں, جو جماعتیں نقد 4 مہینے کے لیے تیار ہو کر آئی ہیں یا چلے کے لیے تیار ہو کر آئی ہے, وہ اپنی جگہ کھڑے ہو جائیں. جو جماعتیں چلے 4 مہینے کے لیے تیار ہو کر آئی وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں. اگر ان کی ترتیب بن گئی ہے, ان کا تفقد ہو گیا ہے, وہ تو بیٹھ جائیں, باقی کھڑے رہے. باقی مجمع کھڑے رہے. چلے 4 مہینے کے لیے جو تیار ہو کر آئے ہیں, جن کی ترتیب بن گئی وہ تو بیٹھ جائیں, باقی مجمع کھڑا رہے. ارے جلدی جلدی کھڑے ہو جاؤ نا, ابھی بھی سوچ رہے ہیں. نہیں تشکیل والے ہیں, اچھا لے لو, آ جاؤ ادھر آ جاؤ. ارے آ جاؤ جلدی جلدی. ارے آؤ آؤ, ماشد بھائی بلا رہے آپ کو. آؤ, دلہوں کو بلا رہے, دلہوں کو اجتماع کے نقد دلے. آؤ آؤ. ارے آ جاؤ نا, وہ بزرگوں کیا دیکھ رہے ہو؟ ارے آؤ ادھر تشکیل. آ جاؤ جلدی جلدی آؤ. میں تشکیل والوں کے پاس چلے. ارے آ جاؤ پیارو, آ جاؤ آ جاؤ. اللہ آپ کے تھوڑی دیر اور میرے, تھوڑی دیر, سارا کام انشاءاللہ ہو جائے. تھوڑی دیر میں تو پیار آ رہا ہے اس مجمع پہ ماشاءاللہ. انڈونیشیا یاد آ رہا ہے. انڈونیشیا میں بھی جب تک دعا نہ کرے کوئی ایک مجمع اٹھ کے نہیں جاتا. اجی آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. ارے جلدی جلدی آؤ نا بھائی, تھوڑی سہولت کر دو ان کے لیے, آنے والوں کے لیے. تھوڑی سی آپ اپنی کام بھی دو کر لو گے تو مجمع نکل جائے. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. مجمع کی استقامت کے اوپر اب تیسری تشکیل. بات نکالتے ہیں. نہیں گنے برا تو نہیں مانو گے. آپ گنے کا رس نکالتے دیکھیں, اور گنے کا رس نکالنے والے کیا کرتے ہیں, آخر تک کچھ کترے بھی نکل جائے. ارے تو میرے دوست ایم پی کا پرانوں کا مجمع, اس کو کیسے ہم چھوڑ دیں؟ اچھا اس مجمع میں جو چلہ لگائے ہوئے, چلہ لگائے ہوئے تو آئے ہیں نا, جو چلہ لگائے ہوئے ہیں دسمبر تک نقد تشکیلیں تو ہو رہی, دسمبر تک جو 4 مہینے دینے کے لیے تیار ہے وہ اپنی جگہ کھڑے ہو جائیں. ارے کھڑے ہو جاؤ جلدی, ابھی تو رمضان کی جماعتیں بھی بنانی ہے آپ کو. کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ. دسمبر تک کہ جولائی, اگست, سپٹمبر, اکتوبر, نومبر, دسمبر, اس 6 مہینے کے اندر ہم اپنے 4 مہینے لگائیں گے. چلہ لگائے 4 مہینے نہیں لگے. اور بولو 6 مہینے کے اندر لگائیں گے. ارے جلدی جوان کھڑا ہوا ہے, ایسے جوان کھڑے ہو جاؤ. اور
घबराओ मत। मजमा बैठा है ना, इसलिए हाँ? और जिनके 4 महीने लगा, हमारे मौलवी साहब कह रहे हो दोबारा 4 महीने लगाए, हर साल की नियत 3 साल लगा दो, वो भी खड़े हो जाए। और बेटे बेटे खड़े रहे, बेटे खड़े रहे। हाँ, उसको खड़े कर अकेले जन्नत पे नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। चिल्ले में नहीं जाओगे दिसंबर तक? और चिल्ले थोड़ी बोल रहा हूँ, और 4 महीने का बोल रहा हूँ। अच्छा ये भी आगे आ जाओ, आपने सुना नहीं था? इधर ही बिठा लो, ये थोड़े इनकी तरतीब बना लो, कौन से महीने में जाएंगे, कहाँ के? आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यही बैठो, इधर ही बैठो। लगाओ ना, आप ही लगाओ। हाँ यहाँ जाओ, इधर इधर, यहाँ पर। आप बताओ मेरे भाई दोस्तों, आप लोगों की क्या तस्वीर है? आप लोगों से इतनी गुजारिश है दोस्तों, यहाँ के जितने इज्तिमाई आमाल आज का पूरा दिन 9:30 बजे की भी मजलिस होगी, जोहर के बाद भी होगी, असर के बाद भी होगी, मगरिब बाद भी होगी, कल सुबह में भी सारी मजलिस हम जमकर बैठेंगे और आने वाले मजमे को जमाने की कोशिश करेंगे। कि करोगे इंशाअल्लाह? सिर्फ अपना जुड़ना कोई कमाल नहीं है दोस्तों, ये आने वाला उम्मत का जान माल अमानत है, हम सबको जोड़ने की कोशिश करें और एक अपनी दिल की खिड़की खुली रखकर बैठे। ये नहीं कि माशाअल्लाह बच गए बच गए बच गए बच गए, कितनी कोशिश करी साहब, अपन बच गए नहीं, अपन फंस गए। बल्कि 2-2 रकात पढ़ के अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह क्या बात है, इतना बड़ा मजमा तैयार हुआ, हम नहीं तैयार हो सके, अल्लाह तो हमें भी कबूल कर ले। कि भाई अल्लाह से मांगोगे तो, अरे कौन कौन मांगेगा? भाई कौन कौन मांगेगा? ठीक है ना? और 4 महीने लगाएंगे इंशाअल्लाह, ठीक है ना? और तीसरी बात मेरे दोस्तों, जब आप हाथ उठा के इरादा कर ही रहे हो तो नाम लिखा के कर लो ना। अरे बोलो ना। अच्छा दूसरी मजलिस में लिखाएंगे, बोले भाई आप तो बदलते रहे तो हमको तो सबको देना है, आप ही को सब दे देंगे तो दूसरों को क्या देंगे? क्योंकि आप लोग भी व्यापारी हो ना। अल्लाह कबूल करे, अल्लाह बहुत मदद करे। अभी अपनी जरूरियात से फारिग हो जाएं, आराम का तकादा आराम कर लें और सारी फारिग 9:30 बजे इंशाअल्लाह हम जुड़ने की कोशिश। आपको कहलाना हजरत फरमाने सुन भाई एक बात याद करना है कि